نبی پہ کوئی جھوٹ بولے جہنم میں جگہ بنا. اس لیے میری زندگی تمہارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے. اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو اور ان سے رابطہ کرنا چاہو، وہ تمہارے ضامن کفیل بنیں، تمہاری سرپرستی کریں، اس سے بڑی نعمت دولت کیا ہے؟ لیکن تم کو میرے ساتھ اندھا ہو کے چلنا پڑے گا. ہاں، اور نیت میں یہ کر لو کہ ہم نے دل حضرت محمد مصطفیٰ کو دے دیا، ان کے غلام ہیں، تو ان کی مرضی پہ چلنے کی کوشش. کوئی گھر میں جھگڑا ہو، باہر ہو، کچھ ہو، رواج کے حساب سے نہیں چلنا ہے، لوگوں کے حساب سے نہیں چلنا ہے، اپنی عقل سے نہیں سوچنا ہے. ہر چیز میں سوچنا ہے اس میں مرضی مصطفیٰ کیا ہے. ہر چیز میں آقا جی کی مرضی، اگر وہ مرضی آقا جی کی تو وہ سمجھ میں آ جائے گی ایک دم کہ آقا جی تو ایسے چاہتے ہیں کہ تم پہ زیادتی کوئی کہہ رہے معاف کر دو. آقا جی ایسے چاہتے ہیں تم حق پر بھی ہو تو حق کو چھوڑ دو. آقا جی ایسے چاہتے ہیں تم میں سے بہتر ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے. ہاں، پھر بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ ہو، پھر آقا کی مرضی نہ ہوئی نا. تو پھر اس قسم سے باتیں آج سے سمجھ میں آتی ہیں. جو آنا جانا شروع کرے اور کشتوں کو سننا شروع کرے اور اس کے دل میں اس چیز کی تمنا، میں چاہتا ہوں نبی سے رابطہ ہو جائے، نبی کو دیکھوں، نبی سے بات چیت ہو، دل میں رکھے. وہاں بات چیت آدمی نہیں کر سکتا، دل میں جو ہوتا ہے وہ خود کہہ دیتے ہیں. بہرحال اس بات کو یہاں چھوڑیں. میرے سارا اول آخر یہ ہے، کوئی نبی کو دل دے دے، نبی کا غلام بن جائے دل سے، تاکہ آقا جی اس کی سرپرستی کرے، اس کے ضامن کفیل بنے. اور نبی کی بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے. آپ حیات النبی ہیں. فرمایا قیامت تک سب کچھ میری نظر میں آقا نے کہا. اور تم میں سے ایک ایک کو جانتا ہوں. آقا جی کہتے ہیں جیسے 5 کلیان گھوڑا اندر باہر سے جانتے ہیں، بعد میں رپورٹ نہیں پہنچانی وہاں. لیکن تم نیت میں یہ رکھ لو تم آج سے آقا جی کے غلام ہو اور ان کی مرضی پہ چلو گے. بیچ میں غلطیاں ہوں گی تو معافی مانگ لینا. خدا نخواستہ زنا ہو گیا، خدا نخواستہ قتل ہو گیا، نیت تو تمہاری یہی تھی کہ نبی کی مرضی پہ چلنا، لیکن تم سے ہوا نہیں، نمازیں قضا ہو گئیں، پھر واپس کر لو، پھر توبہ کر لو. لیکن نیت نہ بدلو. نیت نے تم نے نہیں بدلی، نیت یہی تھی کہ ان کی مرضی پہ رہنا. اگر نیت پکی ہو گئی تمہاری یہ چیزیں سب آقا جی معاف کروا دیں گے. ہاں، وہ دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد. ہاں، تو پھر میں اپنا کچھ پڑھ لوں، تھوڑا وظیفے ہے. آپ کو ذرا ادب سے بولو، میرا خیال ہے. کیسے ادب سے بولو؟ ادب کروں آپ کا، پوچھ کے ادب کروں میں، پھر بیعت بھی کر دوں. پھر کو تم نے کہا تھا میرے سے آپ کا ادب نہیں ہوتا، آپ سے میرا ادب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، جاؤ تمہاری مرضی. میں تمہارا غلام نہیں بننا چاہتا ہوں. غلام ایک صورت سے بنوں گا، وہ میں نے بتا دیا. اگر تم نے مرضی مصطفیٰ پہ چلنا شروع کر دیا تو ان کے لیے، یہ بھی لفظ ان، تمہارے لیے، ان کے لیے، یہ دل سے کہتا ہوں، ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. لیکن جب میں دیکھوں تم ان کے بنے ہو، جب ان کے بنو گے پھر مجھے خبر آنی چاہیے کہ آپ کو زیارت ہوئی، آپ سے گفتگو ہوئی، مجھے خبر دیں. دل سے بنے ہوں گے تو آقا جی آپ سے رابطہ پیدا کریں گے، فضا پیدا کریں گے. آقا جی کو میں رپورٹ نہیں دینی یہ آپ کا ہو گیا، ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے. میں نے رپورٹ وہاں نہیں دینی ہے، ان کو پتہ ہوتا تھا. کائنات میں 1000 سال پہلے کیا تھا وہ تم کو دکھا سکتے ہیں، 1000 سال بعد کیا ہوگا وہ تم کو دکھا سکتے ہیں. آقا جیسی ہستی نایاب نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے. خدا نے ساری کائنات ان کے لیے بنائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے کہا لولا کا لما خلقت افلاکا، اے نبی محمد سے میں تجھ کو پیدا نہ کرتا، کائنات پیدا نہ کرتا، یہ تیرے لیے ہے. اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. ان کے لیے ہے تو چاند کو اتارا،
ان کے لیے ہے تو سورج کو اپنی مرضی پہ چلایا، کوئی کر سکتا ہے؟ جاتے تھے تو بادل ساتھ چلتا تھا، کسی کے ساتھ چلتا ہے بادل؟ زور لگا دے، ان کی کمالات سبحان اللہ. کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ. سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے. کہاں کا اجارہ نہیں، لیکن دخل نہیں دیتے. دخل وہاں دیتے جو ان کا ہو جائے، وہ تمہاری مرضی پر. طریقہ میں نے بتا دیا تم کو، میں جب مانوں گا تم کو تم کے ہو گیا. اگر تمہیں پر کوئی خبر لے کے آؤ گے، یہ باتیں کہنا ڈرنا چاہیے، لیکن میرا مسئلہ ایسا ہے رسائی والا، تو مجھے خبر دینی چاہیے آپ کو کہ میری گفتگو ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوئی. میں پھر اس میں اصل نقل نکال لوں گا، جھوٹ بولا کہ سچ بولا، وہ میں نکال لوں گا. کہ لوگ آقا پہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بولتے ہیں یہاں آ کے جیلی حدیثیں بنی ہیں، ہاں جی، تو میں نکال لوں گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ایک میرے پاس سعودیہ میں آیا، میں کہا کسی نے افسر تھا پولیس میں نے کہ کہتے ہیں کسی 100 سال کتے کی پوچھل کو دیا کس میں، نلی میں نکالا پھر ٹیڑھی. تو میں کہا تم کو کوئی 100 سال دے تم کیسے؟ کہتا میں نلی کو ٹیڑھی کر دوں گا. دیکھو، لیکن سیدھا ہو گیا بات میں، سیدھا ہو گیا. مسئلہ اس کے ساتھ ہوا. تو آقا جی دودھ کو پانی سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور تم کو پہلے ہی بتا، آقا جی کوئی نہیں کر سکتا. قریب کا واقعہ دور کا نہیں. ایسے مسئلہ تھا، مریض کو بغیر پانی کے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی رکھ سکتا ہے؟ صحت ناممکن ہے، یہ سب مانیں گے، لیکن وہ کر سکتے ہیں، اور کیا ہے انہوں نے. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہائے اللہ آپ کی کیا بات ہے، خدا کی قسم کیا بات ہے، واللہ آپ کی کیا بات ہے. جہاں میں مثال محمد، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا، آگے تمہاری مرضی. اگر ان کی محبت اور رسائی ان کو چاہیے تو پھر کیسٹوں میں وہ چیزیں ڈھونڈ لو، بھائی بتا دیں گے، اس حساب سے چلو. پھر مجھے خبر دو تو میں نکال لوں گا تم نے جھوٹ بولا میرے ساتھ سچ بولا ہے. پھر تم کو جو سزا ملے گی پتہ چلے گا. ہاں بولتے ہیں جھوٹ دی. سعودیہ میرے پاس ہے، جھوٹ بولا آقا جی پر کہ میرے سے کچھ پیسے لے، بخشیشیں لے، ہدیہ لے، جھوٹ بولا. بہرحال یہ باتیں یہیں رہنے دیں. آپ نے بیٹھنا ہے، جانا ہے، جائیں. میں کچھ وظیفے پورے کر لوں. کچھ لوگ دور سے آتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ شیخ سے ملاقات ہو جائے، تو ان کی شیخ سے ملاقات کا بھی بہانہ بن جائے گا. میں کچھ وظیفے پورے کر لوں گا، اور پھر آپ سے اجازت لے کے جاؤں نہ جاؤں میری مرضی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ اجازت لے کے جاؤ، نہیں اجازت لے کے جاؤ، مرضی سے جاؤ. بس میرا اخلاق ایسا ہے نا، مجھے خدا نے بنایا ایسا، میرا مادہ ایسا ہے کہ آدمی کو حیران کر دوں. اور جب اس کا کچھ مسئلہ بن جائے، وہ دو جہاں کی نعمتیں ایک طرف رکھے گا، مجھے ایک طرف رکھے گا. کیوں رکھے گا؟ اس کی وجہ ہوگی. دو جہاں کی نعمتیں ایک طرف، اس کے نزدیک شیخ امین ایک طرف. اس کی وجہ ہوگی. اس کی وجہ سمجھ گیا ہوگا. جب آقا سے اس کی رسائی ہوگی، کیا چاہیے اس کو؟ آقا کی سرپرستی اس کو مل گئی، میری وجہ سے کیا چاہیے؟ ہاں تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. اس لیے میں آپ کو
آپ کی زبان میں بولنا نہیں چاہتا لیکن اوپر سے بولتا ہوں پلیز پلیز، اوپر سے، دل سے نہیں، پلیز سوری، اوپر سے دل سے نہیں، جاؤ اوپر سے دل سے، پلیز سوری پلیز، دل سے نہیں۔ تم مجھے کہو میں تم کو کہوں، یہ کیا الٹی گنگا بات ہے۔ ٹوپی رکھنا کمر پر، بیچ میں بیٹھے ہوئے نا، سر ننگا ہے، بزرگ بندیاں پھردا ہے، تو میں تم کیا بزرگ بندہ پھرنا، سر ننگا ہے، ٹھیک ہے، میں وظیفے پڑھوں گا، جتنا میرا جی چاہے گا آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے تم کو ایسی باتیں بتائی ہیں خدا کی قسم دنیا میں نہیں، واللہ باللہ، اور جو اس وقت یہاں ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ساری کائنات میں نہیں ہے دخل رسول اللہ کا، ہے ہر جگہ، لیکن جیسا دخل یہاں ساری کائنات میں نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خدا کی قسم، پھر تم نکالو کون کہتا ہے، بس قسم کھائیے، جھوٹی قسم، بس اب تمہاری قسمت ہے جتنا فائدہ اٹھا سکو میرے سے۔ پانی دے دو، بسم اللہ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ مکروہ، یہاں جو ہم عذر سے جاگتے ہیں، یہ عذر میں تم کو میری وجہ سے معافی ہو جائے گی، عذر ہے میرے پاس، ہر وقت آ نہیں سکتا، تو سنت کے مطابق گھروں میں جاؤ تو عشاء کے بعد نہیں جاگنا، نبی کریم پسند نہیں کرتے، عشاء کے بعد فوراً سونے کی کوشش کریں تاکہ تہجد کو یا فجر کی نماز آرام سے پڑھ لیں، تو ان کی مرضی کے مطابق جو چیز ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے۔ یہاں عذر کی وجہ سے کچھ رعایت ہے اس وجہ سے، ورنہ یہ طریقہ نہیں آدھی رات کو آ کے لوگوں کو جگانا اور ایسے کرنا، غلط ہے، لیکن عذر کی وجہ سے میں معافی میں رہتا ہوں، اور اصل بات یہی عشاء کے بعد آقا نے پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی کہیں نماز پڑھاتے تھے، عشاء میں ذرا طوالت کی، آپ نے ناگواری ظاہر کی، کیسے کیوں کرتے ہو، دیکھا تو آپ کی مرضی ہے، بیٹھیں جائیں، میں اب تک کچھ وظیفے پورے کروں، جتنی ہمت ہے بیٹھوں گا، نہیں تو پھر سلام دعا کر کے چلا جاؤں گا۔